بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ ہماری تمام صفات ہمیں کامیابی تک نہیں لے جا سکتی۔ ہر انسان میں ایک خاص صفت موجود ہوتی ہے جس کو اگر پروان چڑھایا جائے تو وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہی صفت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کیسے اور کسی نے کیسے کیا کیا کچھ کیا۔ کچھ لوگ صرف عبادت پر زور دیتے رہے اور کچھ لوگ صرف خدمت خلق پر۔ کچھ حضرات راتوں کو جاگتے رہے، کچھ درویش صرف سفر کرتے رہے۔ کسی نے شاعری کو ذریعہ ابلاغ بنایا، کسی نے نثر میں بات کی، کوئی اشاروں سے بات کرتا رہا، اور کچھ لوگ مدت تک خاموش رہے اور اس خاموشی میں جمال گفتگو پیدا کرتے رہے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، یہ قدرت کی عطا ہے۔ کوئی طالب، کوئی مطلوب، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی شیخ، کوئی مرید، کوئی منزل نما، کوئی نشان راہ، کوئی سیلانی، بلکہ کوئی جہاں گشت، کوئی مکانی اور کوئی لا مکانی، کوئی ناز، کوئی نیاز، کوئی نیاز بے نیاز، کوئی فخر کون و مکان، کوئی شہباز لا مکان، کوئی دست حق باطل شکن، کوئی سجدہ نیاز، کوئی صاحب رسول، کوئی نائب رسول، کوئی غوث الثقلین، کوئی قدوۃ السالکین، کوئی زبدۃ العارفین، کوئی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کوئی زہد الانبیاء، کوئی محبوب الہی۔ غرض یہ کہ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ۔ ہر ایک کے انداز جدا، عطا جدا، طریقہ تعلیم جدا۔ کہیں قوالی ہو رہی ہے، کہیں سماع کو حرام کہا جا رہا ہے۔ اصل میں سب سچ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اب پورا ہاتھی دیکھنے کا وقت ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم کلمے کی وحدت پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے ایک عظیم وحدت میں اکٹھے ہو جائیں۔ راستے کے لطف الگ ہیں، لیکن مدعا اور منزل ایک ہے۔ شریعت ہی واضح اور مکمل راستہ ہے۔ مل کر سفر شروع کریں، قوم ترقی کر جائے گی۔ قرآن بھی وہی، شریعت بھی وہی، اللہ بھی وہی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی، سورج چاند ستارے وہی، پیدائش اور موت بھی وہی۔ پھر زندگی وہ نہیں، سماج بدل گیا۔ غور کریں کہ کیا چیز بدل گئی۔ اب سکون اور خوشی کس طرح حاصل ہو؟ اس زمانے میں، اس زمانے کے انسان کو، اسی زندگی میں کتابیں پڑھنے کی بات نہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ زندگی کافرانہ تہذیب میں ڈال رہی ہے، نتیجہ اسلامی کیسے ممکن ہو؟ بچوں کو انگریزی اسکول میں پڑھاتے ہو اور ان سے توقع کیا رکھتے ہو؟ تضادات کی زندگی میں سکون محال ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ انسان جتنی محنت حامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں حامی دور کی جا سکتی ہے۔ گرو کی بات ہی گر ہے، گرو سے تعلق علم ہے، گرو کی خوشی فلاح ہے، گرو کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ گرو کی بات پر ایسے یقین کرو جیسے ایک معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس بے یقینی کے دور میں یقین کا حاصل ہونا کرامت سے کم نہیں۔ دوسروں کی حامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔
اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ جب آنکھ دل بن جائے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ راہ طریقت میں جس شخص کو اپنا رہبر، شیخ، گرو، مرشد، پیر یا ہادی سمجھے، اس کے حکم کو بلا چون و چرا بخوشی تسلیم کرے۔ کوئی راہ بغیر رہبر کے طے نہیں ہوتی۔ صحبت شیخ ذریعہ علم ہے، طرز عمل ہے اور وسیلہ نجات۔ سیف اللہ، ید اللہ، عبد اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، غیر اللہ، ما سوا اللہ، حدود اللہ، سب کی سمجھ آتی ہے۔ وجہ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جس سے انسان کا ذہن نارمل حالت کے علاوہ ہو جائے۔ مسکن اور منشی اشیاء سے پرہیز جسمانی اور روحانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ غم باعث عروج بھی ہے اور باعث زوال بھی۔ ہم روپیہ اس لیے کماتے ہیں کہ زندگی گزار سکیں، اور زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں۔ حیات فی نفسا، مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات تو حیات جاوداں ہے۔ ہم بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں دوسروں کا، اور پھر کچھ دور جا کر ہم سارے بوجھ اتار پھینکتے ہیں اور خاموشی سے کسی نامعلوم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ طالب علم ملک کے وارث ہوتے ہیں۔ حب دنیا ظلمت ہے، حب آخرت نور۔ ظلمات فنا ہے، نور بقا۔ فنا سے بقا کا راستہ لینے کے لیے اللہ کا فضل مانگیں۔ اللہ کا فضل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، سارے جسم میں درد ہوتا ہے۔ خیال کا کوئی حصہ زخمی ہو تو تمام خیال گندا ہوگا۔ ایمان کا کوئی جزو اگر کمزور ہو تو سارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ صحت مکمل جسم کی صحت کا نام ہے، ایمان مکمل ایمان کا نام ہے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ حرام مال اکٹھا کرنے والا اگر بخیل بھی ہے تو اس پر دوہرا عذاب ہے۔ علم سے پہلے کا زمانہ جہالت کا دور کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا۔ کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واحد ذات ہے جن کی خدمت میں ہدیہ نعت ہمیشہ ہی پیش کیا جاتا رہا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی کبھی اتنی تعریف نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کے بندے سب ہی تعریف کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ ما احسنہ کا۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ کبھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ لطیف روحیں مجلس میں لطافت پیدا کرتی ہیں اور کثیف کثافت۔ اگر آرزو ہی غلط ہو تو حسرت آرزو تکمیل آرزو سے بہت بہتر ہے۔ گناہ کسی بدی کے ہو جانے کا نام ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان ان ارادوں کے پورا نہ ہونے کا بھی شکر ادا کرتا ہے جو غلط تھے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندگی اور زندگی کی ہر دوسری محبت سے افضل جاننا چاہیے۔
نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے ان کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ آسمان کے کروڑوں ستاروں کو بیک وقت دیکھنے والی آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ شیخ ہی وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے ساتھ متعارف کراتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم جس چیز پر آج خوش ہو رہے ہیں ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہو، اور جس چیز پر آج افسوس کر رہے ہیں کل ہمارے لیے یہی خوش قسمتی کا باعث ہو۔ شیخ ہماری پسند اور ناپسند کی اصلاح کرتا ہے اور دین کی راہ محبت کے ذریعے ہم پر آسان فرماتا ہے۔ مرشد ارشاد کے بغیر بھی ہماری اصلاح کر سکتا ہے۔ زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں۔ امیر، غریب، چھوٹا بڑا، افسر، ماتحت، ڈاکٹر، انجینئر، استاد، شاگرد وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے: میت۔ انسان جس کیفیت اور عقیدے میں مرے گا اسی میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دعا کریں کہ وقت رخصت کلمہ نصیب ہو۔ یہی زندگی دنیاوی ہے، یہی دینی اور یہی روحانی۔ ہمارا خیال بدل جائے تو ہماری زندگی کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ اضطراب دراصل اس فرق کا نام ہے جو ہماری خواہشات اور ہمارے حاصل میں رہ جاتا ہے۔ ہماری توقعات جب پوری نہیں ہوتی ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ خواہش اور توقع کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ قرب جمال انسان کا حال اور خیال بدل کے رکھ دیتا ہے۔ صاحب حال سے تعلق صاحب حال بنا دیتا ہے۔ وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ اسلام وحدت المسلمین کی داستان ہے۔ مسلمان اکٹھے نہ ہوئے تو دین اسلام سے خارج کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کا منظم اجتماع ہی اسلام کا عروج ہے۔ انسان اپنی ملکیت کی ملکیت بن کر رہ گیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتے کرتے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ خطرہ انسان کے اپنے اندر ہے، سانس اندر سے اکھڑتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے یہ ضرور تحقیق کر لیں کہ وہ ناراض ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے ناراض ہونے کی اطلاع دینے والے کو ضرور راضی کرو۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ آنے والے حالات جانتے ہو؟ دوسرے نے جواب دیا، ابھی تو جانے والوں سے ہی فرصت نہیں ملی۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ شکر کرو، نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ دسترخواں کشادہ کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ سجدہ کرو، تقرب ملے گا۔ عزت کرو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی۔ توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ مرید کی اپنی صداقت اور عقیدت ہی اس کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اگر منزل نصیب ہو گئی تو شیخ کے کامل ہونے میں کیا شک۔ مرید منزل تک نہ پہنچا تو شیخ کے کامل ہونے نہ ہونے کا کیا تذکرہ۔ خوش نصیب مرید شیخ کا ہر حال میں ممنون رہتا ہے، اور بد نصیب ہمیشہ اپنی کوتاہی کا شیخ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔
اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر شرط ہے، اندازے سفر حالات مسافر کی نسبت سے۔ جب نبی کی وراثت موروثی نہیں تو اولیاء کی وراثت کس طرح موروثی ہو گئی؟ گدی نشینی کا تصور غور طلب ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ایک حادث قدیم سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ دیکھے بغیر محبت کا کیا مفہوم ہے؟ ایک انسان بیک وقت بندہ اور عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے، اس کے روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دستے سوال دراز کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر ایسی کوئی مصیبت نہ آئے کہ ہم اللہ سے مدد مانگنا بھول جائیں۔ ایک بچے کے پیدا ہونے اور اس کے پروان چڑھنے میں صدیوں کی محنت اور تجربہ صرف ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کریم نے چاند، سورج، ستارے، مٹی، ہوا اور پانی پیدا فرما رکھا ہے۔ چرند پرند، نباتات و جمادات انسانی زندگی کی خدمت کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ کیسے کیسے دنیا کو رزق پہنچاتا ہے، حیران ہو کر دیکھنے والی بات ہے۔ پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق مہیا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مخلوق کی تباہی مانگے تو پالنے والے اللہ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ مخلوق کی بہتری مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے پانی کا عذاب مانگا۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اسی تباہی کی نظر کر دیا گیا۔ اللہ کریم کیسے پسند فرماتے کہ تباہی مانگنے والوں کو احساس ہی نہ ہو کہ دوسروں کے بیٹوں کے لیے تباہی کیسے مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق میں ہے اور غریب کی سخاوت تقسیم رازق میں۔ وہ غریب سہی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ سورج دور ہے لیکن دھوپ قریب۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک دشمن وہ انسان ہے جو مسافر سے ذوق سفر چھین لے۔ غریبوں میں دولت تقسیم کر دینا نیکی ہے، امیروں سے دولت چھین لینا گناہ۔ ایک انداز سے دیکھا جائے تو گناہ ایک بیماری ہے، دوسرے انداز سے دیکھیں تو بیماری ایک گناہ ہے۔ اپنی زندگی میں ہم جتنے دل راضی کریں اتنے ہی ہماری قبر میں چراغ جلیں گے۔ ہماری نیکیاں ہمارے مزار روشن کرتی ہیں۔ سخی کی سخاوت اس کی اپنی قبر کا دیا ہے۔ ہماری اپنی صفات ہی ہمارے مرکز کو خوشبودار بناتی ہیں۔ زندگی کے بعد کام آنے والے چراغ زندگی میں ہی جلائے جاتے ہیں، کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دیں۔
چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے رزق کو سبب سے متعلق سمجھتا ہو۔ اس شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جس کو زندگی کے عنقریب ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو۔ جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے، وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا، اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو۔ اپنے ملک میں سب ہی مسلمان ہیں۔ چوری کون کرتا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ ملاوٹ کس نے کی؟ منافع خور کون ہے؟ سب ہی مسلمان ہیں۔ تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق معاشرہ کہاں ہے؟ کس کی کون کیسے اصلاح کرے؟ یہی وقت کی ضرورت ہے۔ تبلیغ اسلام سے پہلے اسلامی معاشرے کے قیام کی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں نہ کوئی محروم ہوگا نہ مظلوم۔ ضرب ید اللہ بھی اسی کے پاس ہے جس کے پاس سجدہ شبیری۔ زخمی سور کی مرہم پٹی کرنے والے مسلمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے کتنے ہی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن سفر کرنے والے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کائنات مظہر انوار الہ اور انسان شاہکار تخلیق۔ اللہ کا ہر کام مقدس و اعلیٰ ہے، تخلیق میں کچھ بھی باطل نہیں۔ کسی ایک بزرگ کے عرس مبارک پر کبھی آپ نے غور کیا 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 نہیں ہوتا؟ مست بلکہ سرمست بلکہ دمادم مست درویشوں کی ہیمہ بستی ایک طرف جلوہ گر ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے، یعنی مچ جل رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے کھانے پینے کے آداب الگ ہیں۔ کسی طرف قوالی کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی لوگ رقص کر رہے ہوتے ہیں، قوالوں پر روپے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اسی بزرگ کے نام پر جس کا عرس منایا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی طرف دودھ کی سبیلیں ہوتی ہیں، یہ دودھ ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ڈھول پر دمال کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، مٹھائیاں بکتی ہیں، دکانیں سجائی جاتی ہیں، بچوں کے جھولے، تھیٹر، سینماؤں کے اضافی شو۔ اب آپ ہی اندازہ کریں کہ اس بزرگ پر کیا گزرتی ہے جس نے اللہ کی یاد کا چراغ جلایا تھا۔ بزرگوں سے نسبت کا اظہار ان کے نقش قدم پر چل کر ہونا چاہیے۔ حضرت مخدوم علی حجویری لاہور میں کسی بزرگ کے مزار پر حاضر نہیں ہوئے تھے، تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں کسی خانقاہ پر حاضر نہیں ہوئے تھے، کسی مشن پر تشریف لائے تھے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس بات کی وضاحت اپنے اپنے شیوخ سے لی جائے۔ آج کے انسان کو موت کے خطرے سے زیادہ غریبی کا خطرہ ہے۔ پہلے غریب کی معاشی حالت کی اصلاح کرو، پھر اس کے ایمان کی۔ اللہ کے نام پر خیرات انسانوں کے کام آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ انسانوں کے کام آتا ہے، زکوٰۃ انسان کے کام آتی ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینا کسی انسان کو دینا ہے۔ نام اللہ کا ہے، کام انسان کے ہیں۔ انسان خرچ کرتا ہے، انسان کے کام آتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے، راضی رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو کہ دھوکہ دینے والے کو دوست سمجھتے رہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی اتنی قدر کریں جتنی منعم کی۔ حاصل دعا کی عزت کریں، دعا منظور کرنے والا خوش ہوگا۔
गुनाहगार की पर्दापोशी उसे नेकी पर लाने के लिए एक ज़रिया बन सकती है। बदनामी बाज़ औक़ात मायूस करके इंसान को बेहिस कर देती है और वो गुनाह में गिरता ही चला जाता है। इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो जाए तो इंसान के लिए जुर्म व गुनाह बेमानी होकर रह जाता है। गरीबों की इज़्ज़त नफ्स ज़िंदा करो। किसी को गुंडा ना कहो, कहने से ही गुंडा बनता है। पूरे नाम से पुकारो। औलिया अल्लाह मोहब्बत से गुनाहगारों की इस्लाह करते रहे हैं। इसके बरक्स मुजरम को पक्का मुजरम बनाने में जालिम समाज का हाथ नुमाया नज़र आएगा। ये मुजरम और ये गुनाहगार हमारे अपने समाज का हिस्सा हैं। इनकी इस्लाह होती तो इनकी तादाद में इजाफा ना होता। मुनकबत, मरसिया, कवाली, सलाम या मसालमे से मनसब शहादत समझ नहीं आ सकता, न मकसद शहादत पूरा होता है। तौसीफ़ो तारीफ़ इमाम बजा, लेकिन तकलीदो अमली तईद कौन करेगा। करबला किसी बयान का नाम नहीं, ये किसी अमल का नाम है। करबला महसूस करने वाले के लिए एक पैगाम है। ये मुशाहदा है सुल्तान औलिया की तस्लीम रज़ाए किबरिया का। ये अज़ान है हाक सराने शहदाए करबला के लिए कि वो हमेशा उस चिराग को रोशन रखें जिसे इमाम आली मकाम ने अपने खून से रोशन फरमाया। ख्वाहिश पूरी करने वाले बुज़ुर्ग और हैं और ख्वाहिश से निजात दिलाने वाले और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब किरण किरण सूरज। इतना फैलो कि सिमटना मुश्किल ना हो, इतना हासिल करो कि छोड़ते वक्त तकलीफ़ ना हो। शैतान ने इंसान को ना माना, अल्लाह ने उस पर लानत भेजकर उसे निकाल दिया। इंसान के दुश्मन को अल्लाह ने अपना दुश्मन कहा। इंसान अल्लाह के दुश्मन से दोस्ती कर ले तो बड़े अफसोस का मकाम है। दुआ करें कि हम अल्लाह के हुजूर कोई नेक अमल पेश कर सकें, नहीं तो चलो कोई नेक हसरत ही सही। खुदा ना करे कि हम ऐसे उज़र का सहारा लें कि ज़माने ने नेकी की हमें मुहलत ही ना दी। मुबल्लिगीन की ज़िंदगियों में कौलो फ़ेल के तज़ादात को देखकर लोगों ने हक बात सुनने से गुरेज कर लिया, कान बंद कर लिए। कई लाख मसाजिद हैं और कई लाख आइमा, लेकिन कौम बेइमाम नज़र आती है। क्यों? अल्लाह को याद करना, उसको पुकारना, उसकी रहमत को पुकारना है, रहमान को पुकारना है, रहीम को पुकारना है, सतारो गुफ़ार को पुकारना है। किसी ने कहार को नहीं पुकारा, हालांकि ये अल्लाह ही की सिफ़त है। हम उस सिफ़त को पुकारते हैं जिससे हमें वास्ता है। रिज़्क़ देने वाला, मुआफ़ी देने वाला, शिफा देने वाला, ज़िंदगी बख्शने वाला, नेकी की तौफ़ीक देने वाला। मतलब ये कि अल्लाह की सब सिफ़ात सबके पुकारने के लिए नहीं हैं। अल्लाह से इज़्ज़त मांगो और इज़्ज़त हासिल करने के अमाल का इल्म मांगो। हम खैर के काफ़िले में हैं, हमारी आक़बत खैर वालों के साथ है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों के साथ है। मुखालिफीन दीन की आक़बत और उनके अंजाम के बारे में अल्लाह जाने और अल्लाह का प्रोग्राम। दोज़ख की आग को कैसे इंसानों का इंतज़ार है, कम अज़ कम मुसलमानों का नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले दोज़ख में नहीं जा सकते। अगर कैफियत या यकसुई ना भी मुयस्सर हो तो भी नमाज अदा करनी चाहिए। नमाज फ़र्ज़ है, कैफियत फ़र्ज़ नहीं। किसी मकान को आग लगी हुई हो तो आग लगने की वजूहात पर रिसर्च करने से पहले आग को बुझाना फ़र्ज़ है। ख्वाब की ऊंची उड़ानें बयान करने से ज़िंदगी की पस्तियां ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी एक सायादार और फलदार दरख्त है जिसको सांस की आरी मुसलसल काट रही है। ना जाने कब क्या हो जाए।
اللہ نے جس ملک، جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا ہے، اسی ملک، اسی دور اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے۔ اس انسان کی تعریف نہ کرو جس کی عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ دریا جہاں سے ایک بار گزرتا ہے دیر پا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ آسمان حد نگاہ ہے اور ستارے فریب نظر۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی اضافے کی ضرورت نہ ہو، نہ ترمیم نہ تخفیف۔ سوچیں کہ دین کب مکمل ہوا تھا۔ اس وقت اس دین کا جتنا علم موجود تھا وہی کافی ہے۔ علم میں اضافہ عمل میں پختگی پیدا نہیں کر سکتا۔ نئی نئی راہیں دریافت کرنے والا مسافر منزل سے رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہر گروہ کا ذکر ہے، ماضی کی امتوں کا، ان کے آغاز و انجام کا، انبیاء علیہ السلام کا، شیطان کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے، صدیقین کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، کائنات اور اس کی تخلیق کا ذکر ہے، غرض کے ہر طبقہ حیات کا ذکر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سے گروہ سے متعلق ہیں، اس گروہ کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ غور سے دیکھیں، سب باتیں سب کے لیے نہیں ہیں۔ کافروں پر آنے والا عذاب ان کے لیے ہے، اس میں ہمیں کیا دخل؟ ماننے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ ماننے والے ہیں، بشارتوں پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آپ کی تسلیم میں کہیں فرق ہے؟ انسان لائے عمل یا نظریے سے محبت نہیں کر سکتا، انسان صرف انسان سے محبت کر سکتا ہے۔ یاد کا نام درود ہے، ادب کا نام فیض ہے۔ اہل ظاہر کے لیے جو مقام مقام صبر ہے، اہل باطن کے لیے وہی مقام مقام شکر ہے۔ جب شہروں پر گدھ منڈلانا شروع ہو جائیں تو شہریوں کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ گدھ بڑی دور سے مردار کو پہچان لیتا ہے۔ کیا آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے کہ کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف دن منایا جاتا ہے، کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جن کا عرس منایا جاتا ہے؟ مثلاً میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ لطیف رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا عرس منایا جاتا ہے، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دن منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا بارش کا کیا فائدہ؟ جواب دیا میرا کھیت سیراب ہوتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا بارش کا کیا نقصان ہے؟ جواب دیا میرے بھائی کا کھیت سیراب ہوتا ہے۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ کسی ایک مقصد کے حصول کا نام کامیابی نہیں، کامیابی اس مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے علاوہ یا جس کے بعد کوئی اور مقصد نہ ہو۔ جو لیڈر نااہل ہو وہ اپنے رفقا کا گلہ کرتا ہے۔ سورج کہلانے کا شوق ہو تو روشنی پیدا کرو۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ نہیں جو گزر چکی ہے، بلکہ عمر وہ ہے جو ابھی باقی رہتی ہے۔ تعلیم علم نہیں، کیونکہ علم آرزوئے قرب حسن کا دوسرا نام ہے۔ علم عرفان و آگہی ہے، علم معلوم کی نفی ہے، علم چاکے پیرہن ہستی ہے، علم قرب جلوہ جانا ہے، علم منکسر المزاج ہے، علم اپنی لا علمی کا تعین و تیقن ہے،
علم مخلوق سے خالق یا خالق سے مخلوق کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ علم قوت تسلیم کا نام ہے۔ علم یادداشت کا محتاج نہیں۔ علم کتب خانوں سے دستبردار ہونے کا نام ہے۔ علم تحریر کا نام نہیں، تقریر کا نہیں، نگاہ کا کام ہے۔ علم آئینہ عمل ہے۔ اگر محروم عمل ہے تو خواب ہے، بے تعبیر۔ علم ہماری فطرت کی حدود و قیود میں موجود رہ کر مطمئن اور اطمینان بخش ہے، ورنہ باعث اندیشہ۔ علم مباحثوں سے احتراز کا نام ہے۔ علم تعلق سے ہے اور تعلق کے لیے ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم اظہار جذبات سے ہے، لہٰذا بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ تعلیم ضرورت کا علم ہے۔ ضرورت کا علم اور چیز ہے، علم کی ضرورت کچھ اور شے ہے۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کسی کی موت کسی کا غم بنتی ہے۔ ہمارا علم ہم سے پہلے آنے والوں کی تحریر سے ہے۔ کسی کی ایجاد زمانے کے کام آتی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ چاندنی میں چاند نہیں ہوتا اور چاند پر چاندنی نہیں ہوتی۔ جس بکری کو خواب میں شیر کا دیدار ہو جائے اس کی صحت کے بارے میں کیا پوچھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ اسلامی معاشرہ مسلمانوں کے طرز حیات کا نام ہے۔ اپنی رعایا کے خال سے بے خبر بادشاہ سے بہتر ہے وہ گڈریا جو اپنی بھیڑوں کے خال سے باخبر ہو۔ دوسرے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے مشاہدات بیان کرنے والا انسان جھوٹا ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر تک نہیں کر سکتے۔ آنے والا مورخ جو ہمارے جانے کے بعد آئے گا ان کا ذکر ضرور کرے گا۔ اس تذکرے میں ہمارا ذکر بھی ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے مستقبل کا مورخ آپ کے بارے میں کیا لکھے گا۔ اس بیٹے کا کیا ذکر جو صرف باپ کے حوالے سے پہچانا جائے۔ ہر آدمی دوسروں کی زندگی کی تعریف کرتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی ذی شعور انسان اپنی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ جھوٹا اور بد نصیب ہے وہ مرید جو کسی انسان کو گرو ماننے کے بعد اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کو ہنسانے والا تنہائیوں میں روتا بھی ہے۔ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ ذوق سفر کے بغیر کوئی راہ آسان نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کا وطن میں کوئی محبوب نہ ہو وہ وطن سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گے۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا، کتنے باغ جہاں میں لگ لگ سوکھ گئے۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ عقیدت کامل ہو تو پیر کامل ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کا شوق ہی حسن کو رانائی بخشتا ہے۔ جس آدمی کے آنے سے خوشی نہیں اس کے جانے کا غم کیا ہوگا۔ اگر محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار تکلف ہے۔ وحدت الوجود علم نہیں، مشاہدہ ہے۔
ہر چہرہ ایک ہی چہرہ ہے۔ بہتر ہے کہ گناہ نہ کرو اور اپنے کسی گناہ پر ہرگز کسی انسان کو گواہ نہ بناؤ۔ اپنے محسن کی ذات بیان کرنے کی بجائے اس کے احسانات بیان کرو۔ عالم اس لیے مغرور ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، دانا اس لیے دھیما ہے کہ اس نے ابھی بہت کچھ جاننا ہے۔ علم معلوم پر نازاں ہے، دانائی نامعلوم کے جاننے کی کوشش میں سرگرداں ہے۔ عالم کو احساس جہالت ہو جائے تو وہ دانائی میں قدم رکھ سکتا ہے۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہو جاتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ ہم پرانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور نئے لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ماضی سے معیار لیتے ہیں اور حال کی زندگی کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ وہ لوگ چلے گئے، وہ زمانہ بیت گیا، اس کی یاد حال کو بدحال کر دے گی۔ جو انسان اللہ کی طرف جتنا عروج حاصل کرتا ہے اتنا ہی انسانوں کی خدمت کے لیے پھیلتا ہے۔ عمودی سفر افقی سفر کے متناسب ہوتا ہے۔ صاحب معراج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دل افسردہ ہو تو آباد شہر قبرستان لگتے ہیں، دل خوش ہو تو قبرستان میں جشن منایا جا سکتا ہے۔ زندگی خیال کا نام ہے، خیال اور عقیدے کی اصلاح ہی زندگی کی اصلاح ہے۔ ہمارے اکثر میلے ہمارے عقیدے اور عقیدت کا اظہار ہے۔ ہر میلہ کسی نہ کسی عارف فقیر کا عرس ہوتا ہے۔ درویشوں کی موت کا دن بھی میلے کا دن ہوتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ گمراہ کرے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ مطلب یہ کہ جو آدمی اپنی ہدایت کو اللہ سے منسوب کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور وہ آدمی جو اپنی گمراہی کو اللہ سے منسوب کرتا ہے وہ ظالم کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کسی کو کیوں گمراہ کرے گا؟ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ فقر اور اندیشہ سود و زیاں کا ایک انسان میں بیک وقت موجود ہونا ایسے ناممکن ہے جیسے چیچک زدہ چہرے کا خوبصورت ہونا۔ ہنسنے والے نے رونے والے سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواباً پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ بولا مجھے تمہارے رونے پر ہنسی آ رہی ہے۔ دوسرے نے آ بری اور کہا مجھے تمہاری ہنسی پر ہی رونا آ رہا ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑا سوال وہ ہے جس کا جواب سائل کے اپنے پاس ہے۔ کسی کے حق پر قبضہ کرنے کے بعد دل سے خوف اور اندیشے کا نکلنا ناممکن ہے۔ اندیشہ انسان کے عروج کی راہ میں بے بس کر دینے والی رکاوٹ ہے۔ قوم میں وحدت کا شعور پیدا کرنے کے لیے ہر سکول میں سندھی، پشتو اور پنجابی زبانیں لازم کر دی جائیں۔ انگریزی سکولوں اور دینی مدرسوں کا نصاب یکساں کر دیا جائے، ورنہ وہی کچھ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو غور سے دیکھا کریں، یہ آپ کے کردار کے شاہد ہیں۔ کل یہی لوگ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف شہادت دیں گے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا بظاہر بے زبان گونگا ملازم کل فصیح البیانیہ اور رتب اللسانیہ دکھائے گا۔ آپ کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹنے والا اجنبی ضرورت مند سائل آپ کے سکون پر راکٹ برسائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔
سب سے بری خواہش ہر انسان کو خوش کرنے اور اسے متاثر کرنے کی خواہش ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ انسان نہ متاثر ہوں گے نہ خوش۔ سچے کی عزت نہ کرنے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے کی عزت نہ کرنے والا ضروری نہیں کہ سچا ہو۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہو جانے پر۔ دھوکہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے خبر ہے۔ ظلم کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا۔ غداری ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان کرنا۔ منافقت مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونے کی خواہش۔ ناعاقبت اندیشی اپنے گناہوں پر فخر کرنا۔ حماقت اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کذب اپنے آپ کو سب سے کمتر کہنا۔ گمراہی تسلیم اور تحقیق دونوں سے بیگانہ ہونا۔ تضاد امن کی خاطر جنگ لڑنا یا انسانیت کی خدمت کے نام پر انسانوں کو ہلاک کرنا۔ کوئی لمحہ دوبارہ نہیں آتا، کوئی دن دوبارہ نہیں آ سکتا، نہ یوم پیدائش دوبارہ آتا ہے نہ یوم وصال۔ کسی یوم کو منانے کا تصور غور طلب ہے۔ اپنی زندگی ہی میں اپنے اپنے مزار کو روشن بنایا جاتا ہے۔ نیک اعمال زندگی میں سکون اور طمانینت پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد مزار میں چراغ بن کر روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اپنی صفات اور اپنے کردار کی خوشبو بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے۔ جن مزاروں پر خوشبو اور چراغ ہوں ان صاحبان مزار کی زندگی ضرور نیکی اور خیر کی زندگی ہوگی۔ جن لوگوں کے مزار پر گنبد نظر آتے ہیں وہ لوگ زندگی میں ہی غبار راہ حجاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما لگ چکا ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر سلام ہو۔ گلاب کا نام خوشبو کے پروں پر سفر کرتا ہے۔ گلاب ذات ہے اور خوشبو صفت۔ ذات اپنی صفات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ بد نصیب آدمی اپنے حال پر مستقبل قربان کر دیتا ہے۔ بے وقوف انسان مستقبل کے لیے حال قربان کرتا ہے۔ بامراد انسان مستقبل اور معاد کو محفوظ رکھتے ہوئے حال سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بہتر زندگی اور آخرت میں بہتر انجام بڑے نصیب کی بات ہے۔ بینائی کمزور ہو جائے تو چہروں کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نکل نہیں سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہ ہو۔ ایسی دعوت میں جانے کا کیا فائدہ جس میں نہ جانے سے دعوت کی مجموعی کیفیت پر کوئی نمایاں اثر نہ ہو۔ زندگی کے بہتر دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ یا گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ دوست اور دشمن انسان کی اپنی پسند اور ناپسند کے مظاہر ہیں۔ محبت، نفرت انسان کے اپنے مزاج کے حصے ہیں۔ جو انسان سراپا محبت ہو اسے دنیا میں کوئی انسان قابل نفرت نظر نہیں آتا۔ محبت بھری آنکھ کو محبوب چہرے کا ملنا فطری ہے۔ اپنی نظر ہی نظارے کو حسن بخشتی ہے۔ اپنا دل ہی سرے دلبراں ہے۔ اپنا ذائقہ خوراک کو لذیذ بناتا ہے۔ اپنی حقیقت دریافت کریں، کائنات کی حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی۔ خود گریزی خدا گریزی بن جاتی ہے۔ خود آگہی خدا آگہی ہے۔ اپنی سماعت کی اصلاح کریں۔ آواز دوست بدستور موجود ہے۔ نظر عطا کرنے والا نظاروں میں جلوہ گر ہے۔
ہم جس کے لیے ہیں وہی ہمارے لیے ہے، دنیا یا آخرت، مادہ یا روح، ظلمات یا نور، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ آسمان سے نور آتا ہے، روٹی زمین سے پیدا ہوتی ہے، زمین اور آسمان کا رشتہ ہمارے دم سے ہے، انکار اور اقرار ہمارے اپنے نام ہیں، بلندی اور پستی ہمارے اپنے مقامات ہیں، ہم خود ہی گم ہو گئے ہیں، اپنی تلاش کریں۔ عاقبت اس وقت کو کہتے ہیں جب محسن اپنی نوازشات کا حساب مانگے۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ جب تک زندگی موجود ہے، نیکی اور بدی کا وجود قائم رہے گا۔ بدی کو مٹا دینا ناممکن بھی ہے اور نامناسب بھی۔ بدی نے نیکی کے دم سے اصلاح لینی ہے۔ بدی کے دریا میں ڈوبنے والوں کو نیکی کے ساحل پر لانا ہی نیکی کا انتہائی عمل ہے، اور یہ عمل بغیر ہمدردی اور محبت کے ناممکن ہے۔ نیکی کا مزاج شفیق والدین کی طرح ہے، اور بدی کا باغی اور سرکش اولاد کی طرح۔ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہے۔ دنا بیوی خاوند کو دیوتا بناتی ہے اور خود دیوی کہلاتی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بد درجہ بہتر ہے۔ اپنے دین کی سچائی کو لاٹھی نہ بناؤ، اپنے دین کی سچائی کو میزبان بنا کر دوسرے ادیان کی سچائی کو مہمان بناؤ۔ دوسروں کا ذوق یقین بھی ان کے اندر وہی یا اس جیسی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا ذوق یقین۔ بڑا دین یا بہت سچا دین بڑے دریا کی طرح ہوتا ہے جو سب ندی نالوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمندر سے واصل کرتا ہے۔ دریا ملاپ کراتے ہیں، لڑائیاں نہیں کراتے۔ جس ذات کو ہم حسن سے منسوب کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب اور محبوب کے تعلق کو محبت کہتے ہیں۔ اگر خواہش تقرب حسن کو محبت کہا جائے تو انتہائی محبت یہ ہے کہ رضائے محبوب اپنی رضا بن جائے، بلکہ محب اپنی صفات سے مٹ کر محبوب کی صفات میں زندہ ہونے کو معراج محبت سمجھتا ہے۔ محب بے قرار رہتا ہے قرب محبوب کے لیے، اس کے مامورات اور منحیات کا خیال کرتا ہے، اس کے غیر کو اپنا غیر جانتا ہے، اس کی ہستی میں فنا ہونے کے جذبے کو بقا جانتا ہے۔ حقیقی محبت بوسیلہ صفات قائم رہتی ہے۔ حقیقت مجاز سے مختلف ہے، مجاز میں رقیب غیر ہے، حقیقت کے سفر میں رقیب قریب ہے اور ہم سفر ہے۔ ہمارا مقدر اگر مقرر ہو چکا ہے تو گناہ کیا ہے؟ گناہ مقدر ہوتا تو گناہ کی سزا کبھی نہ ہوتی۔ ایک چور نے باغ سے پھل چرایا، پکڑا گیا، بولا اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے نے اللہ کے باغ سے پھل توڑا ہے۔ مالک بولا اللہ کے دوسرے حکم سے اللہ کا دوسرا بندہ پہلے بندے کے سر پر لاٹھی مارنے کا حق رکھتا ہے۔ چوری حکم ہے تو لاٹھی اور سر کی ملاقات بھی حکم ہی ہے۔ زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر خالق کون و مکان کی تسبیح کرنے والے ہی حقیقی معنوں میں خلافت الہیہ کے حقدار کہلا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ تاریخی عمارتوں اور شاہی محلات سے نگینے چرانے والے نہ ویسی عمارتیں بنا سکے نہ ویسے محلات۔ ستارے آسمانوں پر ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ مضامین فکروں سے نہیں بنتے، فکرے مضامین سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو صاحب علم کو سکون نہ دے سکے اور نہ اس کی ضروریات مہیا کر سکے۔ ایسے علم سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش نصیبی ہے،
فقیر بادشاہ کا تقرب مانگے تو اس کی بد نصیبی۔ جس نے موت کا راز جان لیا وہ زندگی کے انقلابات سے متاثر نہیں ہوتا، اور جس نے زندگی کا راز جان لیا اس کو موت کی کار فرمائیاں مایوس نہیں کر سکتیں۔ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اسے حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ فقیر اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والے کی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ ہماری زندگی کنویں کے مینڈک کی طرح محدود دائرے میں گردش کرتی ہے۔ ہم انسانوں کی محدود تعداد سے آشنا ہیں۔ ہماری زندگی محدود حرکات سے گزرتی ہے۔ ہم محدود علم رکھتے ہیں۔ ہم لائبریری میں عمر بسر کر سکتے ہیں لیکن لائبریری کو پڑھ نہیں سکتے۔ ہم اپنے گھر کے افراد سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ محلے کے مکانوں سے، شہر کے محلوں سے، ملک کے شہروں سے، دنیا کے ممالک سے اور کائنات کی دنیاؤں سے کیسے آگاہ ہوں گے؟ اور پھر حال کے کائنات ہمارے علم کی رینج میں آنے والی بات نہیں، بس وہ کیا ہے صرف وہی جانتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تقدیر تدبیر شکن ہوتی ہے، مقدر وہ جو ہو کر رہے۔ خوش قسمتی وہ حاصل ہے جو حق سے زیادہ ہو۔ عبرت بد عمالی کا نتیجہ ہے اور توبہ اعمال کی عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون شریک ہوگا؟ مومن کی خوشی کا چراغ بجھ جائے تو کافر کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ نظر آنے والی ہر شے محسوس نہیں ہو سکتی، ہر محسوس ہونے والی شے نظر نہیں آ سکتی۔ ایک بیج میں کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، درخت میں کتنے ہی بیج ہوتے ہیں، گویا ایک بیج میں ان گنت بیج ہیں، اور اسی طرح ایک درخت میں لاتعداد درخت ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، قطرے میں کلزم اور کلزم میں قطرے۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ اپنی اولاد کو ہم بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتی۔ ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ جس کو زندگی میں کوئی سچا گرو نہ ملا ہو اس جھوٹے چیلے کو بد نصیب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے۔ مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔